السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، افضل یہی ہے کہ جو شخص اذان دینے والا ہے، مؤذن صاحب ہے، وہی شخص نماز سے پہلے کی اقامت بھی کہے، اس لیے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اقامت کہنا یہ مؤذن کا حق ہے، مؤذن صاحب کا حق ہے، اس لیے جس شخص نے اذان دی ہے اسی کا اقامت کہنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مؤذن صاحب سے اجازت لے لے کہ مؤذن صاحب اذان تو آپ نے دی ہے لیکن میں اقامت کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اور مؤذن صاحب نے اجازت دے دی تو پھر اس کا اقامت کہنا بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر مؤذن صاحب صرف اذان دیتے ہیں، اقامت نہیں کہتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب بزرگ ہوتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اذان دے کر وہ صف کے کسی کنارے یا پیچھے کی طرف جا کر نماز پڑھتے ہیں اور خود اقامت نہیں کہتے، تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی دوسرا اقامت کہتا ہے تو تب بھی بلا کراہت درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مؤذن صاحب نے اذان دی اور وہی اقامت بھی کہتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ان کی اجازت کے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر اگر وہ اقامت کہتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، اس لیے کہ اقامت یہ مؤذن صاحب کا حق ہے، اور مؤذن صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے حق کو لینا یہ ان کی حق تلفی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو بھی مساجد میں مؤذن متعین ہے یا پھر جس نے اذان دی ہے تو اقامت کہنے کا موقع اسی کو دیا جائے، اور اگر وہ اجازت دے دے کسی اور کو اقامت کہنے کا یا حکم دے دے کسی کو تو پھر اقامت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت درست ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اور یہ لوگ ان کا حق چھین کر اقامت کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اقامت یہ مؤذن ہی کا حق ہے، اس لیے مؤذن صاحب کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا اور ان کے حق کو چھیننا یہ ایک طرح کی اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مؤذن صاحب کے حق کو مؤذن صاحب کے پاس رہنے دے، اور اقامت اگر آپ کو کہنا ہے تو پہلے مؤذن صاحب سے اجازت لے لے۔ یہ جو باریک باریک مسائل ہیں لیکن ان کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے نزاع اور جھگڑے وغیرہ کی صورتیں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔